علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں اور رسولوں کے بھی رسول ہیں، شاہوں کے تاج تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، کشتی ملت کے کھیونہار، سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آپ کی مقدس بارگاہ میں بادب درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کا عظیم احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں لباس پہننا سکھایا، جبکہ آپ دیکھیں تو دوسرے حیوانات اس چیز سے محروم ہیں، وہ لباس نہیں پہنتے۔ بڑا احسان ہے اللہ کا کہ ہمیں لباس کی دولت عطا فرمائی، اور یہ وہ لباس جس میں ہمارے لیے زینت اور آرائش ہے، وہ لباس جو ہمیں گرمی اور سردی سے محفوظ رکھتا ہے، وہ لباس جو ہماری زینت کا سبب ہے، وہ لباس جو ہماری عزت و وقار کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لباس کے تعلق سے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہارے لیے تمہاری طرف لباس اتارا، وہ لباس جس میں تمہارے لیے آرائش ہے، زینت ہے، تمہاری عزت و وقار کا سبب ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر، وہ لباس جس میں پرہیزگاری ہے، تقویٰ ہے، اور جس میں خیر ہے، تمہارے لیے بھلائی ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اللہ کی نشانیاں ہیں تمہارے پروردگار کی، یہ سب تم کہو اور مانو، اس نصیحت کو مانو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، لباس التقویٰ سے جو مراد ہے، حیا اور ایمان مراد ہے۔ لباس التقویٰ سے مراد نیک عادتیں، اچھی خصلتیں اور نیک عمل ہیں، اور لباس التقویٰ اللہ نے فرما کر اس طرف ترغیب دلائی ہے کہ جو لباس ہم تمہارے لیے عطا کر رہے ہیں، جو لباس ہم تمہیں پہننا سکھا رہے ہیں، وہ لباس تمہارے جسم کو تو محفوظ رکھتا ہی ہے، گرمی اور سردی سے، داغ دھبوں سے چھپاتا ہے، وہ لباس تمہاری زینت کا تو سبب بنتا ہی ہے،
تمہاری عزت و وقار میں چار چاند لگاتا ہی ہے، مگر یاد رکھو وہ لباس تمہارے لیے خیر کا لباس ہے اور تقوی والا لباس ہے، پرہیزگاری کا لباس ہے۔ اب ہم اس کو تلاش کریں کہ یہ لباس التقوی، یہ خیر جس میں فرمائی گئی ہے، جس میں پرہیزگاری اور تقوی بتایا جا رہا ہے، یہ لباس کون سا لباس ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، ظاہر سی بات ہے، جس لباس کو اللہ نے ہمارے لیے اتارا اور جس لباس کو تقوی والا لباس فرمایا، یہ وہی لباس ہے جس کو اللہ کے پیارے محبوب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہو اور امت کے لیے تعلیم دی ہو۔ مگر افسوس، آج ہم سنتوں کے ماننے والے بھی، سنتوں کے جاننے والے بھی سنتوں سے دور نظر آتے ہیں۔ باقی مسلمانوں کا تو حال ہی بہت دور ہے۔ دنیا کی طرف نگاہ دوڑائیں، ہر قوم کا لباس جدا جدا ہے، ہر قوم کی خصلتیں، عادتیں علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن کوئی قوم بھی دنیا کے اندر تمہاری عادتوں کو، تمہارے لباس کو نہیں اپنا رہی ہے۔ ایک صرف یہ مسلمان ہی ہے کہ جس کا لباس، جس کی عادتیں، جس کی خصلتیں، جس کا عمل اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں سے ممتاز فرمایا ہے۔ یعنی سب سے اچھا لباس، سب سے اچھا عمل اور اچھی خصلتیں اہل ایمان ہی کی ہوا کرتی ہیں۔ مگر افسوس کہ آج ہم اہل اسلام ہی دوسری قوموں کی نقل کرتے نظر آ رہے ہیں، ہم انگریزوں کے فیشن کو اپناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو انگریز کر رہا ہے اسی کو ہم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیا کسی انگریز کو دیکھا کہ تمہاری طرح سنتوں پر عمل کرنے والا ہو؟ یہ ہم ہی ہیں جو سنتوں کو جاننے کے باوجود بھی، سنتوں کو ماننے کے باوجود بھی سنتوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور غیروں کے فیشن کو اپناتے چلے جا رہے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عرض کرتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے، آپ نے سختی سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، مردوں کو ریشم اور سونا پہننا حرام ہے۔ اور آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اور مزید یہ کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ گھمنڈی آدمی، تکبرانہ مزاج کے طور پر اگر کوئی اپنے لباس کو پہنتا ہے، اپنی چادر کو دراز کرتا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں فرمائے گا۔ لیکن آج ہم ہیں جہاں 4 آدمی کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ میں پہنی ہوئی سونے کی انگوٹھی ایک نہیں بلکہ 2 3 انگوٹھیوں کو اس طرح دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جب بات کرتے ہیں تو زبان سے کم بلکہ ہاتھ سے زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہوا کرتا ہے کہ ان کے مزاج میں گھمنڈ ہوا کرتا ہے اور وہ یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو ہم مالدار ہیں، ہم دولت والے ہیں، ہم سونا پہنے ہوئے ہوں۔ مسلمانوں، جس چیز کے لیے اللہ کے نبی نے سخت ممنوع اور حرام فرمایا ہو، جس کو تمہارے لیے ناپسند فرمایا ہو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہو
کہ جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، یہ دنیا میں انہی کے لیے ہیں، مسلمانوں تمہارے لیے یہ تمام انعامات آخرت میں تمہیں نصیب ہوں گے۔ تو جس چیز کو اللہ کے نبی نے سختی سے منع فرمایا ہو، آج ہم سنتوں کی مخالفت اتنے پرزور طریقے سے کر رہے ہیں کہ ریشم کا لباس پہن کر لوگوں میں اتراتے پھرتے ہیں، اور سونا پہن کر، چین اور انگوٹھیاں پہن کر لوگوں میں اتراتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا سنتوں کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنا ارشاد فرماتے ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جو تہبند آدھی پنڈلیوں تک پہنتا ہے وہ ٹھیک ہے، اور آدھی پنڈلی سے نیچے ٹخنے تک بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ٹخنے سے نیچے تہبند جو پہنتا ہے وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ وہ آگ میں ہے۔ مسلمانوں، کیا آپ اس کو پسند کرو گے؟ کیا آگ میں جانا پسند کرو گے؟ آج ہم مسلمان جو دین کی باتوں سے دور ہیں وہ تو دور ہی ہیں، جو دین کی باتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہم بھی اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہمارے پاجامے، ہمارے تہبند بھی ٹخنوں سے نیچے ہوئے لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنا تہبند یا ازار یا پاجامہ، جو نیچے کا لباس، وہ اتنا نیچے پہنے ہوئے تھا کہ وہ ٹخنوں سے نیچے تھا اور لٹکائے ہوئے تکبرانہ انداز میں چلا جا رہا تھا۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ لوگوں، اس طرح کا لباس پہننا یہ آگ میں لے جاتا ہے، یعنی دوزخ میں لے جاتا ہے۔ اس میں گھمنڈ ہے، اس میں تکبر ہے، اور لباس وہی صحیح ہے جو انسان کو آرام دے، تکلیف سے بچائے۔ لباس وہی صحیح ہے جو انسان کو زینت بخشے۔ لباس وہی صحیح ہے جو انسان کی عزت و وقار کا سبب بنے۔ لباس وہی ٹھیک ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ لہذا لوگو، لباس اس طرح کا پہنو کہ جو تمہیں تکلیف نہ دے، تمہیں آرام دے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا ڈھیلا ڈالا جو تمہارے اٹھنے بیٹھنے میں تمہیں تکلیف نہ پہنچائے، اور ایسا لباس ہو جو تمہارے جسم کو فائدہ دے، اور ایسا لباس نہ ہو جو تمہارے مزاج میں، تمہاری طبیعت میں گھمنڈ پیدا کر دے اور تکبر پیدا کر دے۔ یعنی نیچے لٹکا ہوا لباس سختی سے منع فرمایا ہے، اور یہ سبھی کے نزدیک ٹخنوں سے نیچے تہبند، پاجامہ، ازار، کوئی بھی چیز ہے وہ پہننا حرام ہے۔ اللہ ہمیں صحیح پر عمل کرنے کی توفیق